اچھا یہ فرمائیے گا کہ ہم بڑے دنوں سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں پورے بلکہ رمضان المبارک میں جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بعد سے یہ بحث ہوتی رہی کہ آپریشن ہونا ہے نہیں ہونا ہے، اور پھر جو اعلامیہ جاری ہوا وہ بڑا ہی مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ سپرفیشل سا ہے، یا پھر اس میں بہت سے معاملات کمیٹی میں ڈسکس ہوئے لیکن وہ اعلامی میں نہیں آ سکے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اجلاس میں کنسنسس بلڈ اپ ہو سکا؟ کیونکہ یہ بات نہیں سامنے آئی کہ آیا کے پی میں گرینڈ آپریشن ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا دیکھیں ہمیں ایک تو فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ، لیٹ می میک دی فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. پاکستان اس وقت جنگ کی حالت میں، خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی. تو یہ تو وہ میں اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ایک یہ اب نیشنل ایکٹیویٹی ہے. جی دس از ناٹ اے ملٹری ایکٹیویٹی یا جو بھی ہے، یہ ایک نیشنل ایکٹیویٹی ہے وار کی جو نیشن نے کرنی ہے. تو اس پہ اب ہم انالیسز جس طرح بھی آپ بات کریں ہم کر سکتے ہیں کہ کیا چیز افادیت اس کی ہے کہ نہیں. کسی بھی اسٹیٹ نے سنا سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسز کرنا ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو یا وار ہو یا جو بھی. اب پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے اجلاس، اب تو یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسز تمام پولیٹیشنز نے کرنا ہے کہ جو اس میں شامل ہوئے گورنمنٹ اور جو اس میں شامل نہیں ہوئے. اب انہوں نے سینٹر میں رکھنا ہے پاکستان کو، اور میں پاکستان کی عوام سے یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر انالائز ضرور کریں. اس وقت پاکستان، جیسے میں نے فنڈامنٹلی کہا کہ وی آر ان دا وار، یہ نیشنل ایکٹیویٹی ہے، اور تمام گورنمنٹس نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، تمام پولیٹیشنز دیکھنا ہے کہ ان کی پارٹیسپیشن کے بعد پاکستان کو کیا فائدہ ہوا یا ان کی پارٹیسپیشن کے بغیر پاکستان کو کیا فائدہ ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھنا چاہیے کہ انڈیویجولز اس میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں، پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور وہ پہلے ملک کا مفاد. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. تو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، ٹو بی ویری آنیسٹ اتنا سیٹسفائنگ رزلٹ اس لیے نہیں تھی کہ اس میں آلریڈی اسکٹلرز ڈال دیے گئے، اس میں کرٹیک کرنی شروع کر دی گئی پارلیمانی پارٹی. دیکھیں دس از دی ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف دا ڈے. اور یہ ایک گورنمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا، آف کورس فیڈرل میں اس وقت ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، لیکن تمام صوبائی حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں. تو دیر از نو پارٹی ٹوڈے ان پاکستان جو پاور میں نہ ہو یا جس کی رسپانسبلٹی نہ ہو. تو اس کو ایک کنسنسس کے بغیر ہم اس وار کو جیت بھی نہیں رہے. اچھا معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اب یہ بتائے گا کہ جس طرح آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک کنسنسس کے بجائے الٹا پرانی باتیں نکال کے اس میں ڈسکشنز میں لائی گئی، لیکن اب یہ جس طرح پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ ایک نیا ایکشن پلان ہونا چاہیے، کوئی نئی نیشنل پالیسی ہونی چاہیے، بلکہ بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور جو پارٹیز نہیں آئی ہیں ان کو بھی شامل کریں تاکہ ایک میوچل ایک ڈیسیجن ہو. وہ آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ مند ثابت ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی اپنا ہی ایک سٹانس لے گی؟ دیکھیں ایٹ لیسٹ ایک اپرچونٹی تو پھر ملے گی. انہوں نے آلریڈی ایک پوزیشن لے لی ہے، اب اس کو اگر وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی جو بھی جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، میں کسی پہ کرٹیک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، بات وہ مجھے تھوڑے سے کنفیوزڈ لگتے ہیں. وہ دے آر انیبل ٹو ڈیسائیڈ. مجھے تو ابھی تک یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہو از کالنگ دی شاٹس. بڑے اسکیٹرڈ ڈیسیژنز ہو رہے ہیں ان کی پارٹی میں. کبھی ایک چیز آتی ہے رات کو، ابھی دیکھیں پوری نیشن واز ہوپ فل کہ دے آر پارٹیسپیٹنگ، صبح بیٹھیں گے، صبح آپ کو ایک سرپرائز ملتا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ بات میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ہم نے اس جنگ کو اگر جیتنا ہے تو ہمیں کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر ہم وی آر گوئنگ نو ویئر. بالکل. اب اس وار میں تھریٹ آؤٹ ورڈ تو ہے، مطلب وداؤٹ تو ہے ہی ہے، ود ان جو ایلیمنٹس ہیں اس کا رسپانس امیجیٹلی جب اسٹیبلٹی کی طرف خاص طور پہ ہم نے جب جانا ہے تو ایک نیشنل رسپانس نے جانا ہے. جہاں پہ ہمارے ابھی دیکھیں نا بلوچستان کے پیک میں دیکھیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی انہی ڈیپریویشنز انہی کے ارد گرد سیاست بھی وہی کر رہی ہیں. جو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس ہیں جس طرح بی وائی سی وغیرہ، یہ بھی سیاست یا جو بھی اپنے ایکٹیویٹی ہے اسی کے ارد گرد کر رہی ہیں، وہی مسنگ پرسنز، پولیٹیکل پولرائزیشن، اور جنہوں نے فرکشن کی ہے وہ بھی. تو ایک مکس ہو گیا ہے، تو ایک گرے میں ہر چیز چلے گی. پیپل آر کنفیوزڈ. تو جب تک پولیٹیکل پارٹیز یا ہماری ملٹری لیڈرشپ اس کو کنسنسس کے ساتھ نہیں جائے گی تو تب تک ہم ان کو سیگریگیٹ ہی نہیں کر سکیں گے کہ کس کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اس میں سوری کیونکہ کویسچنز کافی سارے ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ ہمیں دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے. خان صاحب کی بھی پہلے پالیسی تھی، لیکن چلے میں پولیٹیکل اسپیکٹ نہیں جانتی آپ سے، لیکن اب گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں وفد بھیجنے دیں، بات چیت کرنے دیں. اب محمد صادق صاحب بھی ہیڈ کر رہے ہیں ایسی ہی ایک بات چیت کرنے والے وفود کو جو افغانستان میں جانا ہے. یہ کتنا درست ہے یہ سوچ کہ بات چیت ہونی چاہیے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی سے ماضی میں بڑی بات چیت ہوئی، فائر بندی کے معاہدے ہوئے، لیکن پھر وہ ختم ہو جاتے تھے. تو کس حد تک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بات چیت جب تک آپ ایک
انوائرمنٹ بھی کریٹ کریں گے نا. دیکھیں کوئی بھی اس طرح کی تھریٹ ہو جو ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے, یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو سینٹر آف گریوٹی ان وار کا ہوتا ہے, وہ ہوتے ہیں پیپل آف دیٹ ایریا یا پیپل آف دا ریجن, پیپل آف دا کنٹری, پیپل آف دا اسٹیٹ. ایون انسرجنسی بھی ہو تو جو ٹیررسٹ ہے وہ بھی دے وانٹ ٹو ون دی پیپل, اپنی سائڈ پہ کرنا چاہتا ہے اپنے آبجیکٹو, اور جو آپ ہے اسٹیٹ ہے وہ بھی اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر کے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے میجورٹی کو. تو پیپل کو جب تک اس علاقے کے لوگوں کو آپ سیکیورٹی نہیں 100% پرووائڈ کر سکیں گے, جب تک ان کا کانفیڈنس لیول ان دی اسٹیٹ اپریٹس نہیں آئے گا, تب تک آپ بات چیت کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے سرٹن انوائرمنٹ. اب اس بات چیت کو میں ذاتی طور پہ 2 کمپارٹمنٹس میں اس کو تقسیم کروں گا. سب سے پہلی جو بات چیت آپ کریں, آپ افغانستان کی عبوری حکومت جیسے بھی ہے وہ اب ڈیفیکٹو حکومت ہے وہاں پہ, اب وہ صحیح ہے, لیجیٹیمیسی ہے نہیں ہے, بائی پروڈکٹ آف وار ہے, اس سے بات چیت کریں. پہلے بھی یہ ہوا کہ آپ نے ان سے بات چیت کی, انہوں نے آپ کو اور کہا جی ہم طالبان کو اب بٹھا کے اپنی ذمہ داری سے وہ بری ذمہ ہو گئے کہ جی ہم نے تو آپ کو بٹھا دیا دونوں کو, آپ آپس میں بات کر لیں. اس میں جو بھی بات چیت ہوئی, جو بھی انفارچونیٹلی وہ ری سیٹلمنٹ کا پروسیس چلا, ایک کنفیوژن چلی جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ایک ہولسم, تو وہ آپ ان کو بری الذمہ مت ہونے دیں. ان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے, آپ انہی سے بات چیت جاری رکھیں جس طرح دوحہ میں پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کی ٹاکس کو امریکہ کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ کریں. جو اپنے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, یہ آپ ان سے بات چیت کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں پہنچیں گے. تو ٹو ہیو اے بیٹر ٹیبل فار دا ٹاکس یو نیڈ ٹو ہیو اے بیٹر انوائرمنٹ, بیٹل کنٹرول, گرپ آن دا تھنگس, کہ ان کو ایک جب تک آپ ان کو ایک خوف ڈر نہیں ہوگا تو آپ کو ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو افغان گورنمنٹ کو انوالو کرنا پڑے گا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. آف کورس, بیکاز دے آر دی آئی مین انفارچونیٹلی ایک پراکسی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہی ہے. ایک پراکسی اسٹیٹ, پورا انڈیا کی تھاٹ لگی ہوئی ہے, لاجسٹکس لگی ہوئی ہے, اس میں اکنامکس انوالو ہے. جو نگران سیٹ اپ ہے اب وہ کمپلیٹلی ان کے ایز اے کلائنٹ کام کر رہا ہے یا ان میں سے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ ابھی وقت آئے گا پتہ چلے گا کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. وہ ان کے کلائنٹ ہیں, ٹی ٹی پی ان کی کلائنٹ ہے, ان کے بی ایل اے, بی آر ایز, یہ ان کے کلائنٹ ہیں. تو پوری ان کو آرگنائز ایک امبریلا کے نیچے رکھا ہو. تو ٹی ٹی پی افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ اس بہت اہم جز ہے اس پورے کھیل کا جی. تو ان کی سپورٹ کے بغیر آئی تھنک اس کو آپریشن کو یا چیزوں کو آگے بڑھانا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جائے. اچھا اب سے چلیں, یہ تو کے پی کی حکومت ہے, مجھے لاسٹ فیو منٹس ہیں, مجھے اگر کوئکلی بتا دیں کہ بلوچستان کی سچویشن کیا ہے. اور دوسرا کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے, آرمی چیف نے بھی کچھ دنوں پہلے ایک اسپیچ کی تھی تو انہوں نے اس میں ہارڈ اسٹیٹ کی اصطلاح انٹروڈیوس کروائی, اس کے بعد بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. یہ فرمائے گا کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف کس طرح جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ ہمیں جانا تو پڑے گا. دیکھیے جی, جو سنا اطلاعات ہیں, جو بات چیت ہوتی رہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ یا جو فوج کہہ لیں, وہ تو دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو بی این ہارڈ اسٹیٹ. اور انہوں نے ابھی میرے خیال میں ایک کمیٹی بھی اسٹیبلش ہوگی ہے انڈر انٹیریئر منسٹر, ایک 15 ممبرس کمیٹی ہے جو پرابلی اسٹیبلش ہوگی ہے, جو لا فیئر کے بیچ میں, گورننس کے بیچ میں, جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں, جو یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس سیکیورٹی سچویشن کی طرف, جو اس کو ورس کر رہے ہیں. جی ہاں, ورس کر. ابھی وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ نے ٹویٹ کر دی, آپ نے اپنا آبجیکٹیو حاصل کر لیا, ایک فیک نیوز کو چلا دیا, آبجیکٹیو حاصل کر دیا, اور آپ اگلی ڈومین میں چلے گئے. تو اب نو بڈی از اگنورنگ اینی ون, وہ کسی چیز کو, کسی ایکٹیویٹی کو اگنور کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. دیکھیں پاکستان ہوگا تو وی آل ول بی ہیپی, اور تبھی ہم اسٹرینتھن ہوں گے.